بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام الخامس فی وجوب النظر فی امامت ائمتنا علیہم السلام۔ ابھی تک ہم امامیہ اس بات کو ثابت کرتے رہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ ہم امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد امام کو معین کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو امام بنائیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام ہیں۔ درست ہو گیا؟ خوب، اب ہم بحث کرتے ہیں کہ جب ہم امامت کے بارے میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ اصول دین میں سے ہے، اب وہ چاہے پہلا امام ہو چاہے 12واں امام ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عقیدہ امامت جب طے ہو گیا کہ اصول دین سے ہے، پھر اس میں تقلید جائز نہیں۔ میں نے یہ لفظ بار بار گزارش کیا کہ یہاں اصول میں تقلید نہیں، تحقیق چلتی ہے۔ میں اللہ کو ایک کیوں مانتا ہوں؟ میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یہی سلسلہ ہے کہ اگر میں ائمہ اثنا عشر کا قائل ہوں تو ان کے منصوص من اللہ ہونے پر بھی میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، تقلید کافی نہیں۔ کیوں؟ وہی باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہونا میرے اوپر واجب اور لازم ہے، اور اس فراغت کا علم مجھے کیسے ہوگا؟ یا تو میں یہ دعویٰ کروں کہ اللہ نے جو بھی ذمہ داریاں عائد کی ہیں مجھے سب کا 100% پتہ ہے، ایسا بھی مشکل ہے۔ نہیں تو مجھے ایک ایسے شخص، ایک ایسے انسان کو ماننا پڑے گا جس کو اللہ کی عائد کردہ تمام ذمہ داریاں کا علم ہو اور وہ اس پر عامل ہو۔ پھر میں جب اس کی اتباع کروں گا تو مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں میرے اوپر عائد کی تھیں میں ان سے فارغ و ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو ایسی شخصیت کی اتباع کرنا ضروری ہے، یہ عقل کہتا ہے، چاہے روایات نہ بھی ہوں چاہے آیات نہ بھی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس ائمہ اثنا عشر اصول دین میں سے ہم نے اس کے قائل ہو گئے امامت کے، لہٰذا ان 12 اماموں کی امامت کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ پیغمبر کے بعد یہ 12 امام ہیں تو کیوں ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ اسی موضوع کو اس مقام خامس میں آیت اللہ سید محسن خرازی دام ظلہ العالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں روایات کو بھی لیں گے، دلیل عقل کو بھی لیں گے۔ بالکل اگر آپ تھوڑا ترتیب سے چلیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں المقام الخامس، 5ویں بحث اس امامت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ فی وجوب النظر فی امامت ائمتنا علیہم السلام، ہم امامیہ جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں،
اس امامت میں نظر کرنا یعنی تحقیق کرنا، دلیل تلاش کرنا واجب ہے، چونکہ ہم اس کے اصول دین کے قائل ہیں اور اس میں تقلید نہیں ہوتی، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ فِي ذَلِكَ، کیوں جی امامت کے بارے میں غور کرنا، تحقیق کرنا، دلیلیں ڈھونڈنا کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے بناءً علی کونہا اصلاً من اصول الدین، اس لیے کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے، اور اصول دین میں تحقیق چاہیے ہوتی ہے، تقلید نہیں چاہیے ہوتی۔ پس فیجب النظر فیہا، لہٰذا اس امامت میں نظر سے مراد یعنی جستجو کرنا، تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، دلیل تلاش کرنا، یہ واجب ہے عقلاً کسائر احادی اصول الدین، جیسا کہ توحید کے بارے میں، جیسا کہ نبوت کے بارے میں، جیسا کہ قیامت کے بارے میں، اسی طرح کیوں؟ بے ملاکن واحد، اس لیے کہ ملاک محور ایک ہے، جس دلیل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ توحید میں تقلید نہیں تحقیق چاہیے، اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نبوت میں تقلید نہیں تحقیق، وہی معیار یہاں بھی ہے کہ امامت میں بھی نظر و فکر چاہیے، تحقیق چاہیے۔ کما مر فی اول شرح من وجوب دفع الضرر المحتمل و وجوب شکر یہ ابتدا میں بحث توحید میں آیا تھا۔ فرماتے ہیں عقل انسانی کہتا ہے، یہ دو دلیلیں ہیں عقلی، کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے۔ پوری توجہ، کیا مطلب؟ میں اگر کہیں جا رہا ہوں اور احتمال ہے کہ مجھے آگے فلان نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ عام دنیاوی باتوں میں، میرا عقل مجھے کہے گا اس ضرر سے بچنے کا کوئی بندوبست کر، جس ضرر کا تمہیں احتمال ہے کہ یہ ضرر تمہیں پہنچ سکتا ہے، اس ضرر محتمل سے بچاؤ کا کوئی بندوبست کر تاکہ وہ ضرر تمہیں نہ ہو۔ اب ہم آ جائیں، یہ جو ہم مسلمان ہیں، یہ جو اتنے سارے نظریات ہیں، کون سا سچ ہے، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے؟ احتمال ہے کہ ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، ممکن ہے میری دنیا و آخرت میں یہ میرے لیے نقصان دہ ہو، ممکن ہے۔ عقل کہتا ہے پھر تحقیق کر تاکہ تو ضرر سے بچ جا، پھر اس راستے پر چل کہ تمہیں ضرر نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پتہ نہیں امام میں نے بنانا ہے یا اللہ نے بنانا ہے، آیا امامت ضروری ہے، امامت ضروری نہیں ہے، اگر میں امام کو نہیں مانوں گا تو ہو سکتا ہے کچھ وظائف الہیہ کا مجھے علم نہ ہو، الی آخری، یہ سارے احتمالات ضرر ہیں کہ دنیا اور آخرت میرے لیے باعث ضرر ہوں۔ عقل انسانی کہتا ہے کہ اگر تمہیں ضرر کا احتمال ہے تو اس کا دفع تیرے اوپر واجب ہے، اس کا بچاؤ کر۔ وَوُجُوبِ شُکْرِ الْمُنْعِمِ باس توحید میں ہے۔ عقل انسانی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھے کوئی نعمت ادا کرے، تیرے اوپر کوئی احسان کرے، تیرے ساتھ کوئی اچھائی کرے، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس کا شکریہ ادا کر، کوئی عام بھی ہو۔ تو وہ ذات جو خالق نعمات ہے، جو ذات منعم حقیقی ہے، جب ایک عام بندہ تجھے کوئی نعمت دے، تیرے اوپر کوئی احسان کرے تو شکر واجب ہے، تو جو خالق نعمات ہے، جو منعم حقیقی ہے، کیا اس کا شکر واجب نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ امامت انعامات یعنی امامت نعمت ہائے الہیہ میں سے ایک نعمت ہے، تو اس امامت کے بارے میں تحقیق کرو کہ یہ امامت کیسے اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے، تاکہ پھر تو اس کا شکر ادا کر سکے، جس شکر کی ادائیگی کا تیرا عقل تمہیں حکم دیتا ہے۔ درست ہو گیا؟ بالکل آسان۔ خوب یہ ہو گیا کہ اگر ہم امامت کو اصول دین میں سے سمجھتے ہیں، تحقیق ضروری ہے، جستجو ضروری ہے، دلیل کو تلاش کرنا ضروری ہے۔
اما بناءً علی عدم کون اصل من اصول الدین کما ذهب الیہ اکثر العامہ، اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں جیسے ہمارے اہل سنت حضرات قائل ہیں کہ نہیں امامت اصول دین میں سے نہیں ہے، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، چلو آپ بے شک امامت کو اصول دین میں سے نہ مانیں، پھر بھی آپ پر لازم ہے کہ اس نظریہ امامت کے بارے میں تحقیق تو کریں، جستجو تو کریں، یہ فیصلہ عقلی ہے۔ کیوں؟ فعلى الأقل تكون الامامہ قابلۃ للنظر والبحث، کم از کم امامت کی تحقیق اور جستجو ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ وجہ ہم تو اصول دین سے نہیں مانتے، ہم ان کو کہیں گے اس لیے بعنوان المرجعیت العلمیت الالہیہ، اس لیے کہ احکام شرعیہ الہیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ یہی مرجع ہیں احکام الہیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہم یہی سمجھائیں گے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو، کہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی احکام نافذ کیے یا نہیں کیے؟ بالکل کیے ہیں۔ تو اب ان کو اللہ نے بیان بھی کیا یا نہیں کیا؟ بالکل بیان کیا۔ لِإِمْكَانِ تَعْيِينِ أَشْخَاصٍ مِّن نَاحِيَتِهِ تَعَالَى، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے خود کچھ لوگ مقرر کیے ہوں لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ، جو اس کے احکام کو بیان کریں، وَحِفْظِهَا، اور اس کے ان بیان کردہ اور نافذ کردہ احکام کی حفاظت کریں۔ یہ امکان ہے یا نہیں ہے؟ امکان تو موجود ہے۔ فما ھذا الاحتمال، جب احتمال ہے، چونکہ دو باتیں کنفرم، ایک بات کنفرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ احکام نافذ کیے، درست، اور امکان ہے کہ ان احکام کو بیان کرنے اور حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی ہو، خود مشقت کیا ہو، تعین کیا ہو۔ جب یہ احتمال موجود ہے، یجب بحکم العقل، اب میرا عقل مجھے کہے گا کہ بھئی تیرے اوپر واجب ہے الفحص و تحقیق کر کہ آیا واقعاً اللہ نے کچھ لوگ اپنے احکام کو بیان کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے معین کیے ہیں یا نہیں کیے۔ یہ تو عقل کہتا ہے کہ تحقیق تو کرنا کم از کم۔ اگر تحقیق کا نتیجہ یہ ہو کہ اس نے کسی کو معین نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تحقیق کا نتیجہ وہ معین کیا ہے تو پھر دیکھ کہ وہ کون کون ہے۔ فَإِنْ ثَبَتَتْ تِلْكَ الْمَرْجِعِيَّةُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَّةِ، اگر ثابت ہو گیا کہ احکام الہیہ کو جاننے کیا جو مرجع ہے وہ فلاں بندہ ہے، کوئی بھی امت میں سے کوئی ایک بندہ ہے، فَلَا يُعْلَمْ بِفَرَاغِ ذِمَّةٍ مِّنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا بِمُرَاجَعَتِهِمْ وَأَخْذِ الْأَحْكَامِ مِنْهُمْ، اور انسان کا ان تکالیف، ان وظائف شرعیہ سے فارغ و ذمہ ہونے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور ان سے احکام نہ لیے جائیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ حُجَّةٌ فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے تو احکام الہیہ کو بیان کرنے کے لیے وہی حجت ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ فرض کرو اگر آپ نے ثابت کر لیا کہ وہ فلاں ہے، فَالْعَقْلُ يَحْكُمُ، اب یہاں تیرا عقل، فی الحال ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہے، عقل یہ حکم کرے گا بِوُجُوبِ الْقَطْعِ بِفَرَاغِ الذِّمَّةِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ، تیرا عقل کہتا ہے کہ بھئی تو ایک مسلمان ہے، تیرے اوپر کچھ شرعی احکامات ہیں، ان احکامات سے فارغ و ذمہ ہونے کا تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر احتمال ہوا کہ پتہ نہیں میرا ذمہ بری ہوا یا نہ ہوا تو ضرر کا احتمال ہے، ضرر دنیاوی بھی پہنچ سکتا ہے، ضرر اخروی بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر عقل کہے گا جہاں ضرر ہو کا احتمال ہو اس کا دفع کرنا واجب ہے۔ تو تیرا عقل تمہیں کہے گا کہ یقین حاصل کر کہ جو تکالیف شرعیہ تھیں تو ان سے فارغ و ذمہ ہو گیا۔ بس وَهُوَ لَا يَحْصُلُ،
اور ہمیں ان شرعی ذمہ داریوں سے فارغ الذمہ ہونے کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا الا بالرجوع، مگر یہ ہے کہ ہم رجوع کریں الی من، کسی ایسی ہستی کی طرف نختو کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے بفراغ ذمت باتباعی، کہ اس ہستی کی اتباع سے ہم یقیناً فارغ ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ ہستی جو کہے گی یہ حکم خدا ہے اور ہم عمل کر جائیں تو پھر ہمیں یقین ہوگا کہ اس کی اتباع سے ہم فارغ ذمہ ہو سکتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس فالبحث والنظر اما نکون مأمورین باتباعہ، لہذا جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی اتباع کے ہم مامور ہیں کہ اس سے احکام الہیہ کو لیا جائے، اس میں بحث یعنی تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، جستجو کرنا واجب عقلی، یہ میرا عقل مجھے کہتا ہے، چاہے قرآن و حدیث نہ بھی کہے، کہ اس واجب الاتباع ہستی کے بارے میں جستجو کرنا تیرے اوپر واجب ہے، یہ فیصلہ عقلی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نحن ندعی ونعتقد، ہم امامیہ اثنا عشریہ اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ان الائمۃ الاثنا عشر علیہم السلام بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ 12 امام علیہم السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم خلفاء اللہ فی ارضہ، یہی اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفے ہیں، وَأَمَنَاهُ عَلَىٰ أَحْكَامِهِ، یہی اللہ کے احکام کے امین ہیں کہ جیسے اس نے فرمایا اسی طرح اس کی مخلوق تک پہنچایا بھی تھی اور ان کی حفاظت بھی کی۔ فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ وِلَایَتُهُمُ الْمَانَوِیَّةُ، اگر ان ائمہ اثنا عشر کی ولایت مانویہ، اور جس کے ہم قائل ہیں، اگر یہ ثابت نہ ہو، وَزِعَامَتُهُمُ السِّیَاسِیَّةُ وَالْاجْتِماعِیَّةُ، اور معاشرتی رہبری اور پیشوائی اگر ثابت نہ ہو لِإِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے تو ثابت ہے، اگر ثابت نہ ہو وہ ان کی ولایت مانویہ اور امور معاشرتی میں اگر پیشوائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ کہیں گے فَلِمَا لَمْ يَتَفَحَّصُوا، تو یہ لوگ تفحص یعنی تحقیق جستجو کیوں نہیں کرتے، وَلَمْ يَنْظُرُوا یعنی غور و فکر کیوں نہیں کرتے، حَتَّى يَأْخُذُوا بِآثَارِهِمْ، تاکہ ان کی آثار، علامات، نشانیاں ان کو پائیں، ما ان مرجعیتہم العلمیہ، جبکہ ان ائمہ اثنا عشریہ کا احکام الہیہ کے علم کے بارے میں ان کا مرجع ہونا، ان کی مرجعیت ثابت ہے روایات کے ذریعے بھی، اور روایات بھی ہلکی پھلکی نہیں، المتواترہ، جو عند شیعہ بھی متواتر ہیں، عند العامہ بھی متواتر ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تحقیق کریں، جستجو کریں اور دیکھیں کہ ان احکام الہیہ میں مرجعیت کس کے پاس ہے۔ مثلا ہم حدیث، اگر آپ حدیث کا سہارا لیتے ہیں، عقل کی بات نہیں مانتے، تو ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں۔ مثلا الحدیث المعروف بحدیث ثقلین المجمع علیہ بین الفریقین، جس پر فریقین کا، امامیہ کا بھی، خاصہ کا، عامہ کا بھی، سب کا اجماع ہے۔ المروی فی الکتب المعتبرۃ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی مواضع متعددہ حتی فی الخطبۃ الاخیرۃ منہ، متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ آخری خطبہ میں پیغمبر نے کیا فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی فتمسکوا بہما لن تضلوا، قرآن و عطرت کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ آگے پیغمبر نے فرمایا حدیث کے مطابق فَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي،
میرے لطیف و خبیر رب نے مجھے بتایا ہے، واحد الیہ، اور مجھے وحی کی ہے، مجھے اس بات کو سمجھایا کیا کہ انہما، کہ یہ قرآن اور اطرت لن یفترقا، کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ بروز محشر حوض کوثر تک دونوں اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں فَكَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ بِنَصِّ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ، اب اسی حدیث سے کتاب حجت ہو گئی، بس جب نص حدیث کی وجہ سے کتاب حجت ہے، كَذَلِكَ الْعِطْرَةُ، تو عطرت بھی اسی حدیث میں ذکر ہوئی ہے، پھر وہ بھی حجت ہے۔ فَآرَاؤْهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ، ان ائمہ کے فرامین حجت بنفسها، وہ بھی ذات حجت ہیں، اس لیے کہ خود حجت ہیں۔ فَعَلَىٰ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ، مشورہ دے رہے ہیں آیت اللہ محسن خرازی، ہمارے مسلمان بھائیوں پر لازم ہے الفحص، جستجو تو کرو، تحقیق تو کرو، کس میں؟ وَالنَّظْرُ عَنِ الْمَرْجِعِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ لِلْأَئِمَّةِ الْاثْنَىٰ عَشَرَ، کہ یہ جو 12 امام ہیں جن کا شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں، آیا احکام شرعیہ کے علم میں یہ مرجع ہیں یا نہیں ہیں؟ اس مرجعیت کے بارے میں تحقیق تو کرو، جستجو تو کرو، دور کیوں بھاگتے ہو؟ لا یجوز بحکم العقل عدم التوجہ عن هذه المرجعیت العقل، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ اس بات کا دعوے دار ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ احکام شرعیہ الہیہ میں علم کا مرجع یہ 12 ہیں، تو عقل کہے گا چلو تحقیق تو کرو، اگر بے دلیل ثابت کر سکتے ہو کہ یہ مرجع نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ عقل کہے گا کم از کم تحقیق تو تمہارے اوپر ضروری ہے۔ کیوں؟ علما احتمالہا، چونکہ یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے یہی 12 ہی ہوں جو احکام الہیہ شرعیہ کا علمی مرجع ہوں، تو جب یہ احتمال ہے لا یکفی فی الامتثال العمل بغیر طریقۃ الائمہ، تو پھر ان کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عمل کرنا پھر وہ عمل اور امتثال حکم شرعی کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کا عقل کہتا ہے کہ ہر اس شے کی تحقیق کرو جس سے کی اتباع سے تمہیں اپنے فارغ و ذمہ ہونا کا یقین ہو جائے، اور احتمال ہے کہ انہی 12 کی اتباع میں ہم فارغ و ذمہ ہوں، تو عقل کہے گا تحقیق تو کرو، صرف ان کو چھوڑ کے کہیں اور جانا پھر یہ کافی نہیں۔ مضافاً الی ان ائمتنا علیہم السلام، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام ہم الذین کانوا وارثین لعلم الرسول، یہی وہ ہیں جو علم رسول کے وارث ہیں، ومخزن علمہ، اور یہی ہیں جو رسول کے علم کا خزانہ ہیں۔ فعلی اخواننا المسلمین، ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے کیا؟ ان یاخذوا وظائفهم الشرعیہ عن طریق ائمتنا علیہم السلام، کہ وہ اپنے وظائف شریعہ کہ شریعت میں کیا کیا ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور سے نہیں، انہی ائمہ اثنا عشر سے حاصل کریں، انہی کی اتباع کریں۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ سید المحقق المتبع المرجع الدین آیت اللہ العظمی البروجردی، ہمارے مراجع میں سے بہت بڑے مرجع ہیں، آپ انشاءاللہ جو قم میں زیارات کے لیے جائیں گے، پڑھنے جائیں گے، تو مسجد اعظم کے بانی بھی ہوئی ہیں، ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر، فاتحہ بھی آپ پڑھیں گے۔ آیت اللہ بروجردی نے حیث قال فی مقدمۃ جامع احادیث شیعہ، کتاب ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہے جس میں ان روایات کو نقل کیا، جامع احادیث شیعہ، اس کا سافٹ ویئر بھی آ گیا، نور والوں نے بنایا۔ بعد النقل روایات، یعنی ان روایات کے بعد کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املا کل حلال و حرام لعلی علیہ السلام، کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام حلال و حرام کا املا کروایا، املا یعنی
پیغمبر فرماتے رہے اور امیر المومنین لکھتے رہے کہ اللہ کے نزدیک کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ فَكَتَبَهُ بِيَدِهِ اور امیر نے اپنے ہاتھ سے وہ سب کچھ لکھا۔ وَبَقِيَ عِندَ الْأَئِمَّةِ اور وہ سب کچھ ان کے بعد امام حسن، امام حسین اور 12ویں تک وہ سارے کا سارا محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا ہم اہل سنت کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ آنکھیں مت کے ہماری بات مان لیں، لیکن کم از کم تحقیق تو کریں کہ احکام شریعہ آپ کہاں سے لیں گے۔ اور بھی انشاءاللہ چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔